بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد ہے جو عمل میں لانے کے لائق ہے، اور حضرت کے تو ہر بات ایسی ہی ہوتی تھی۔ معمولات کے سلسلے میں حضرت کا ایک ارشاد ہے کہ اپنے اپنے حالات کے مطابق اور اپنی اپنی مشغولیت اور مصروفیت کے مطابق خواتین و حضرات کو مقرر کرنے چاہیے، اور پھر عام حالات میں ان کی پوری طرح پابندی کرنی چاہیے۔ اپنی اختیار سے، اپنی طرف سے اس میں پھر کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ جب پابندی کے ساتھ ان کو ادا کیا جاتا ہے اور اخلاص سے ان کو پورا کیا جاتا ہے تو دل میں نور آتا ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت آتی ہے، غیر اللہ کی محبت نکلتی ہے، دنیا کی محبت دل سے باہر جاتی ہے، اور دھیرے 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 وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور مقرب بن جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بعض معمولات چھوٹ جاتے ہیں، اگر کسی غیر اختیاری ہوئی امر کی وجہ سے وہ چھوٹ جائیں تو اس پہ غم نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے چھوٹنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر بعد میں اس کی تلافی ہو سکے تو بعد میں تلافی کر لینی چاہیے، بعد میں بھی اگر تلافی نہ ہو سکے تو بس صبر کرنا چاہیے، اس صبر پر بھی انشاءاللہ تعالی اجر ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ غیر اختیاری طور پر جیسے آدمی کو غم ہو جاتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، صدمہ ہو جاتا ہے، کوئی جانی مالی نقصان ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی تو صبر کا حکم ہے۔ صبر کرو، اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ ایسے ہی غیر اختیاری طور پر یا ایسے امور سے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، کوئی معمول چھوٹ جائے یا کم ہو جائے تو وہاں بھی صبر ہی کرنا چاہیے۔ غیر اختیاری امر کی وجہ سے اگر کوئی معمول رہ جائے تو اگر وہ فرض و واجب ہے تو اس کی جو قضا موجود ہے، اگر فرض و واجب نہیں ہے تو قضا بھی واجب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو باندھنے کے لیے اور معمول کا پابند بنانے کے لیے بعد میں بھی اس کو آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ حضرت نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ مثلا بعض لوگوں کو تہجد پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ شوق ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، یہ مبارک شوق ہے۔ حضرت فرماتے ہیں وہ مجھ سے تہجد میں اٹھنے کے بارے میں کہتے ہیں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، ہم جب سوتے ہیں تو بس پھر غنیمت ہے کہ اذان پڑ جاتی ہے، غنیمت ہے کہ اذان فجر پر آنکھ کھل جائے، ورنہ تو بات ایسے بھی ہے کہ سورج نکلنے پر ہی آنکھ کھلتی ہے۔ تو شوق تھا تہجد پڑھنے کا، نماز فجر بھی قضا کر دی، تو نماز فجر قضا کرنا تو صحیح نہیں ہے۔ اس میں تو عام طور پر آدمی کی کوتاہیوں کا دخل ہوتا ہے، اس میں تو اٹھنا اور جماعت سے نماز پڑھنا عام حالات میں بلا شبہ ضروری ہے، لیکن اگر تہجد میں آنکھ نہ کھلے تو بھئی پہلے تو کوشش کرنی چاہیے تہجد میں اٹھنے کی۔ اس کی جو تدبیریں ہیں وہ عام طور پر سب کو بتائی ہوئی ہیں۔ میرا ایک کتابچہ ہے نماز فجر اور ہماری کوتاہی،
اس میں 4-5 تدبیریں لکھی ہوئی ہیں، وہ انتہائی مجرب اور مفید ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو انسان فجر تو فجر، تہجد بھی انشاءاللہ ناغہ نہ ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں تدبیریں بتاتا ہوں، لوگ اس پہ بھی عمل نہیں کرتے، پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ جیسے مجھے ہنسی آتی ہے ایک ساتھی کے اوپر، وہ کہتا جی الارم لگا کے سوتا ہوں، آنکھ کھلتی ہے میں بٹن دبا کے سو جاتا ہوں۔ اس میں تمہارا ہی تو قصور ہے، تم نے بٹن دبایا کیوں بھائی؟ تمہیں اٹھانے کے لیے تو بول رہا تھا اور تم الٹا اسے بند کر رہے ہو، تو پھر رات کو الارم کیوں لگایا تھا بھائی جب اٹھنا نہیں تھا؟ تو یہ تو اپنی کاہلی اور سستی۔ حضرت فرماتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں اچھا بھائی پھر ایسا کرو بھائی کہ عشاء کے بعد ہی تہجد پڑھ لیا کرو، جیسے کہ بتایا جاتا ہے کہ عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 3 وتروں سے پہلے کم سے کم 4 نفل پڑھ لو، بس یہ تہجد ہے، یہ بس یہ اول وقت میں، وہ رات کے آخری حصے میں، وہ افضل ہے، یہ جائز ہے تو صحیح تہجد۔ حضرت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہمارا دل نہیں مانتا۔ حضرت فرماتے تم مجھے مت مانو، کہیں اور جاؤ، وہاں جاؤ جہاں تم جس کو تم مانتے ہو، اس کے بعد جاؤ۔ پھر اب میں اور کیا بتاؤں بھائی، جب یہ کہہ دیا کہ عشاء کے بعد پڑھ لو، اس سے زیادہ آسان کیا نسخہ ہوگا؟ اور حقیقت میں وہ تہجد ہی ہے، جب ہے تو بس تو اب روزانہ عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو، بس ختم ہوئی۔ آخر رات میں آنکھ نہ کھلے تو نہ کھلے، اس لیے کہ وہ اب نئی آنکھ کھل رہی ہے تو اب کیا کیا جائے، تو غیر اختیاری بات ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں عشاء کے بعد کی تہجد میں دل نہیں مانتا میں، تم مجھے مت مانو، جاؤ جہاں تمہارا دل مانتا ہو وہاں اس کے پاس جاؤ، اس سے بات کرو۔ تو کہتے ہیں یہ لوگوں نے اپنے آپ کو غیر اختیاری چیزوں کی وجہ سے بھی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، اس لیے اپنے اختیار کے حد تک جہاں تک ہو سکے سارے معمولات پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غیر اختیاری طور پر اگر کسی وجہ سے معمول رہ جائے تو اگر اس کی تلافی ہے، جیسے فرض ہے یا واجب ہے، تو اس کو بعد میں اس کی تلافی کر لو اور استغفار کر لو۔ اگر فرض و واجب ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہم تسبیحات وغیرہ کی بات ہے، تو وہ بھی اس کی تلافی واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کر لے، تاکہ نفس کو عادت نہ پڑے معمول ترک کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے معمولات پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا